السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 248، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی قبول کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بخاری و مسلم، زواجر جلد 2 صفحہ 320۔ نمبر 249، بلا عذر گواہی چھپانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 283۔ نمبر 250، وہ جھوٹ جس میں حد یا کوئی نقصان ہو، سورہ مائدہ آیت 18۔ نمبر 251، شرابیوں وغیرہ فاسقوں کے ساتھ بطور محبت بیٹھنا اٹھنا، زواجر جلد 2 صفحہ 327۔ جو آدمی شرابی ہے یا فاسق ہے، یعنی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، ایسے آدمی کے برے فعل سے راضی ہو کر یا ان کے فسق سے راضی ہو کر ان سے محبت رکھنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ سخت گناہ ہے۔ ویسے اٹھک بیٹھک کر سکتے ہیں، لیکن شرابی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرنا اور اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 252، جوا کھیلنا یعنی جگار کھیلنا، خواہ اکیلا ہو یا کسی بازی کے ساتھ ہو، سورہ مائدہ آیت 90-91۔ جگار کھیلنا سخت گناہ ہے۔ نمبر 253، نرد یعنی چوسر کھیلنا، مسلم، ابو داود، زواجر جلد 2 صفحہ 329۔ نمبر 254، شطرنج کھیلنا، یہ بھی ایک قسم کا کھیل ہے۔ یہ حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گناہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جوئے کے ساتھ شطرنج کھیلنا گناہ ہے۔ صرف شطرنج نہیں، جوئے کے ساتھ ملا کر شطرنج کھیلے تو گناہ ہے۔ یا اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہو تو بغیر جوئے کے کھیلنا بھی اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ناجائز ہے۔ زواجر جلد 2 صفحہ 332۔ یعنی حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو مطلقاً شطرنج کھیلنا گناہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جوئے کے ساتھ اگر شطرنج کھیلے تو گناہ ہے۔ یا یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا اور صرف شطرنج کھیل رہا ہے، جوئے کے ساتھ نہیں کھیل رہا، صرف شطرنج کھیل رہا ہے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے اس کے باوجود وہ کھیلتا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہ شطرنج کھیلنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 255، باجا بجانا اور اس کو سننا، بانسری بجانا اور سننا، طبلہ بجانا اور سننا، زواجر جلد 2 صفحہ 336۔ معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 21 جلد 8۔ ڈھول بجانا، باجا بجانا، بانسری بجانا، سننا، یہ سب گناہ ہے۔ بجانا اور سننا دونوں گناہ ہیں۔ نمبر 256، کسی معین یا غیر معین لڑکے کے حسن و جمال کو اس طرح یاد کرنا کہ میرا اس کے ساتھ عشق ہے۔ کوئی عورت جو ہے کسی لڑکے کا حسن و جمال یاد کر کے اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہیں دوسری عورت کے سامنے، جیسا کہ اس کے ساتھ عشق ہو، کہ وہ لڑکا تو اتنا خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ یا کسی خاص اجنبی عورت کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا، اگرچہ فحش حرکتوں والا نہ ہو۔ ایک آدمی اچھا ہے لیکن وہ حسن و جمال والی عورت کا تذکرہ کرتا ہے، اس سے اس کا بظاہر کوئی ایسا برائی کا ارادہ بھی نہیں ہے، لیکن بس اس طریقے سے اس کے حسن و جمال کو بیان کرتا ہے اور وہ عورت اس کے لیے اجنبی ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ یا عورت کو متعین کیے بغیر فحش حرکتوں کا تذکرہ کرنا، کسی عورت کا نام نہیں لیا، ویسے مطلقاً عورتوں کا تذکرہ چلا تو مطلقاً عورتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن فحش حرکت، غلط باتیں اور غلط حرکتوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ عشق اور محبت والے اشعار پڑھنا، یہ بھی گناہ ہے۔ سیدھے سادے اشعار ہوں اس کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عشقیہ اشعار ہو تو یہ گناہ ہے۔ زواجر جلد 2 صفحہ 349۔ نمبر 257، اسی طرح ایسے شعر کہنا جن میں فحش بے حیائی ہو، ایسے اشعار ہیں جس کے اندر بے حیائی کی باتیں ہیں، برائی کی باتیں ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔
ایسے شعر کہنا جن میں بہت گندا جھوٹ ہو، اس میں بے حیائی کی بات تو نہیں لیکن سراسر جھوٹی باتیں ہیں اشعار کے اندر، یہ بھی گناہ ہے۔ اس قسم کے اشعار پڑھنا اور ان کو عام کرنا، یعنی اس طرح کے اشعار کے جس کے اندر برائی کی باتیں ہو، گندی باتیں ہو یا جھوٹ ملا ہوا ہو، اس طرح کے اشعار پڑھنا اور اس طرح کے اشعار کو عام کرنا یہ سب گناہ ہے۔ زواجر جلد 2 صفحہ 351۔ نمبر 258، شعر میں حد سے بڑھ کر کسی کی تعریف کرنا، جیسے جاہل کو عالم اور فاسق کو عادل بنا دینا، یعنی کسی کی بیجا تعریف۔ جاہل ہے تو وہ عالم تھوڑی بن سکتا ہے، اور عالم ہے تو وہ جاہل کیسے بنے گا؟ لیکن وہ جاہل کو عالم بنا رہا ہے اور عالم کو جاہل بنا رہا ہے، گنہگار کو انصاف والا بنا رہا ہے اور انصاف والے کو گنہگار بنا رہا ہے، یعنی اشعار کہہ کر کے اس طریقے سے وہ الفاظ پیش کرتا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ ایسے اشعار سے کمائی کرنا جن میں اکثر وقت لگتا ہو اور برائی و فحش میں مبالغہ کرتا ہو، جب اس کو کوئی مال وغیرہ نہ دے تو اس کی برائی شروع کر دے۔ زواجر جلد 2 صفحہ 355۔ یعنی اشعار سے کمائی کرنا، اور ایسے اشعار جس کے اندر گندی باتیں ہیں، بری باتیں ہیں اور برائی اور فحش باتوں کے اندر مبالغہ کرتا ہے اور اس سے مال طلب کرتا ہے، جو مال نہیں دیتا ہے اس کی برائی شروع کر دیتا ہے، تو اشعار کے ذریعے سے اس طرح کمائی کرنا یہ بھی گناہ ہے، ایسے اشعار سے کمائی کرنا۔ نمبر 259، ایک صغیرہ گناہ کو بار بار کرنا یا کئی صغیرہ گناہ کرنا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 358۔ گناہ چھوٹا ہے لیکن اس کو بار بار کر رہا ہے، تو چھوٹے گناہ کو بار بار کرنے سے بھی وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یا کئی صغیرہ گناہ کرنا، ایک گناہ کو بار بار نہیں کرتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ الگ الگ جتنے بھی ہیں وہ سب کرتا رہتا ہے، کبھی یہ گناہ کیا، کبھی وہ گناہ کیا، کبھی یہ گناہ، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں لیکن الگ الگ صغیرہ گناہ کو وہ کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح ایک گناہ کو بار بار کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ نمبر 260، کبیرہ گناہ سے توبہ نہ کرنا۔ سورہ نور آیت 21۔ کبیرہ گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے، لیکن کبیرہ گناہ کرتے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 261، کسی انصاری صحابی کے ساتھ بغض رکھنا۔ بخاری زواجر جلد 2 صفحہ 379۔ کسی بھی انصاری صحابی، صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو جو ہے وہ بغض کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے حسد رکھتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ نمبر 262، کسی ایک صحابی کو بھی گالی دینا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 280۔ تمام صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، تمام صحابہ کرام، چاہے چھوٹے صحابی ہو یا بڑے صحابی ہو، کوئی بھی صحابی ہو، اللہ کے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب عزت کے لائق ہیں، محترم ہیں، باعزت ہیں اور تمام عادل ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے ہر ایک کیا ہے، آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ان کا کوئی بھی عمل اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ تو صحابہ کرام معیار ہیں، معیار حق ہیں، ان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، چاہے کسی بھی صحابی کو گالی دے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 263، کسی پر دعویٰ کرنا کہ وہ چیز میری ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ میری نہیں ہے۔ زواجر جلد 2۔ ایک آدمی کے پاس کوئی چیز دیکھی، حالانکہ وہ اس کی ہے، لیکن پھر یہ کیا کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی یہ چیز تو میری ہے، حالانکہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے، وہ تو اس کی ہے۔ تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دوسرے کی چیز ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ جب اپنی چیز ہے ہی نہیں تو پھر دوسرے کی چیز کے بارے میں دعویٰ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ گنہگار ہوگا۔
نمبر 264 شرعی اجازت کے بغیر آزاد شدہ غلام سے خدمت لینا، جیسا کہ چھپ کر اس کو آزاد کر دے اور مسلسل اس سے خدمت لیتا رہے۔ یعنی ایک غلام کو چپکے سے آزاد کر دیا تو تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی مذاق بھی حقیقت ہے اور اس کی حقیقت بھی حقیقت ہے، جیسے نکاح، طلاق اور عتاق یعنی آزادی۔ اب آقا نے غلام کو آزاد کر دیا، سامنے نہیں کہا لیکن چپکے سے اس کو آزاد کر دیا، آزاد ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے؟ مسلسل اس سے خدمت لے رہا ہے۔ اب جب آزاد ہو گیا تو اس سے خدمت نہیں لے سکتا ہے، لیکن اس سے خدمت لے رہا ہے، تو گویا کہ شرعی اجازت کے بغیر وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ غلام سے خدمت لے رہا ہے، حالانکہ غلام آزاد ہو چکا ہے اور اب آزاد ہونے کے بعد اس کی اجازت ضروری ہے، بغیر اجازت کے وہ اس سے کسی طرح کی کوئی خدمت نہیں لے سکتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے کہ اس کو چپکے سے آزاد کر دیتا ہے اور پھر اس سے جو ہے خدمت لیتا رہتا ہے۔ غلام کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے آزاد کیا ہے، اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ میں آزاد ہوں تو وہ خدمت نہ کرتا، تو چپکے چپکے آزاد کر کے وہ خدمت لے رہا ہے، تو اس طرح کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ زواجر جلد 2 صفحہ 387 بحوالہ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات صفحہ 98 تا 127۔ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے صفحہ 164 165۔ بفضل اللہ تعالی یہاں تک ظاہری اور باطنی گناہ کبیرہ کی ایک لمبی فہرست بیان کر دی گئی ہے۔ اب آگے چند صغائر کو اولاً علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ سبق کے اندر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اب تک جو تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوئی وہ تمام گناہ کبیرہ کی تفصیل بیان ہوئی، چاہے وہ گناہ کبیرہ ظاہری ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ باطنی ہو۔ تو باطنی اور ظاہری گناہ کبیرہ کی ایک لمبی فہرست آپ حضرات کے سامنے وقفے وقفے سے بیان کر دی گئی، اور اس میں بہت سارے گناہ آ گئے، بہت سارے گناہ، جس کا تعلق ظاہر سے تھا وہ بھی آ گئے، جس کا تعلق باطن سے تھا وہ بھی آ گئے۔ گویا کہ گناہ ظاہری اور گناہ باطنی اور وہ بھی گناہ کبیرہ کی ایک لمبی فہرست ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام گناہ کبیرہ ظاہری اور گناہ کبیرہ باطنی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اور آنے والے نسلوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔